أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان مسئلہ اور بھی ہے. ہماری مائیں بہنیں بھی کچھ معلمات، کچھ داعیات اور کچھ مبلغات کو بہت زیادہ سنتی اور ان کو اپنا استاذ بنائے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، معاف کرنا، مجھے یہ بھی ذمہ داری ہے. قوم کا آدھا حصہ تو ہماری ماؤں بہنوں پر مشتمل ہے، آدھے سے زیادہ ہوں گی، نہ ہوں گی تو آدھا ضرور ہوں گی وہ، اس لیے ان کی بھی ذمہ داری ادا کرنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی کو اپنا استاذ بنانے سے پہلے تھوڑی زحمت تو کر لو میری ماؤں بہنوں، کہ پتہ لگا لو کہ جس کو سننا ہے، جس کو سیکھنا ہے، جس کو استاذ بنانا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا استاذ کون ہے، اس کی تعلیم کہاں سے ہوئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ مفسر ہے، تفسیر کرتی ہے، تفسیر کا سورس کیا ہے. تفسیر تو 50 سال سے اسرار صاحب بھی کر رہے ہیں، لیکن سورس کیا ہے؟ کیا سورس ہے؟ اپنی عقل. یہ ہے عقل مجرد، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اعتزال، عقل مجرد. اس کے پیچھے ساری تفسیر کرتے، ساری منمانی. اور دیکھنا ہو تو کوئی ایک کتاب کھول کر کے دیکھ لینا، سورۃ الحدید کی تفسیر کی ہے اور اس میں کیا کیا گل کھلایا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے یا کوئی اپنی عقل کی اپج کی بھیڑ لگائی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پڑوسی ملک کے اندر فرحت ہاشمی نام کی ایک بہت بڑی داعیہ مشہور ہے. عنوان یاد رکھنا، عنوان سے ہم ہٹے نہیں ہیں، عنوان پر بات کر رہے ہیں. یہ اس کے اجزاء ہیں. موجودہ فتنوں کا حل کیا ہے؟ موجودہ فتنوں کا حل یہ ہے، ان فتنوں سے باز آ جاؤ، ان فتنہ پروروں سے اپنے آپ کو دور کر لو، ان سے باز آ جاؤ، قرآن و سنت کے سچے علماء کو گلے لگاؤ، ان سے علم حاصل کرو، ان کی شاگردی اختیار کرو، ان کو اپنا استاذ بناؤ، تب جا کر کے مسئلہ حل ہوگا. میرے بھائی، ایسے جو چاہیں آپ کریں، جس کو چاہیں سنیں، ایسے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا. تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے اور آپ لوگوں سے بھی، مائیں بہنیں سنتی ضرور ہیں لیکن آپ سرپرست ہیں، کوئی شوہر ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے، ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ آپ دیکھیں کس کو سنا جا رہا ہے. میں کس کو سنوں تو ہمارے گھر کی ہماری بہن، بیٹی، بیوی کس کو سنے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے. اس لیے یہ بھی یاد رکھیں. یہ فرحت ہاشمی جس کی بات میں کر رہا ہوں، میرے بھائیوں، میں اس وقت وہ ساری باتیں نہیں کروں گا کہ وہ کس طرح سے شہوت والی ویڈیو بناتی ہیں، کس طرح سے ان کی ویڈیو بنتی ہے تصویر کے ساتھ، گرچہ کہ وہ حجاب کی حالت میں ہوتی ہیں، لیکن ویڈیو بن کر کے پوری دنیا میں، مرد ہوں کہ عورتیں ہوں، پوری دنیا کے سامنے وہ نشر ہوتا ہے. میں یہ بھی نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں اس وقت میرے بھائیوں کہ انہوں نے کس طرح سے جنسی مسائل کو، صحبت کے مسائل کو، میاں بیوی کے تعلقات کو، غسل کے تعلقات کو کھول کر کے بڑی بے حیائی کے ساتھ بیان کیا ہے. میں اس کو تو ابھی چھوڑ دیتا ہوں، گرچہ کی حد درجہ قبیح اور گندی چیز ہے، لیکن میں اس کے آگے آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بات، کیونکہ بات ہم منہج پر کر رہے ہیں اس لیے منہج کی بات کر لیتے ہیں. آپ کو کیسے پتا چلا کہ اسے سننا چاہیے یہ اہل حدیث ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کی ساری باتیں تو دلیلوں سے ہوتی ہیں، ساری بات دلیل سے ہوتی ہے، قرآن سے بیان کرتی ہیں، سنت سے بیان کرتی ہیں، تو سب تو صحیح ہے اور ہم سنتے ہیں ان کی باتوں کو. اگر اچھی لگتی ہے، صحیح رہتی ہے تو لے لیتے ہیں اور نہیں صحیح ہوتی چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو راز بتاتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تفسیر کہاں سے کرتی ہیں. آپ کو بتاؤں میں تفسیر، آپ کو تفسیر کرنا ہو تو آپ کیا کریں گے معلوم آپ کو؟ تفسیر کی کتاب اٹھائیں گے تو آپ تفسیر کی وہ کتابیں اٹھائیں گے جن میں مفسر کا منہج یہ ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، سنت سے، صحابہ کے آثار سے، تابعین کے اقوال سے کرتا ہے کہ نہیں، تاکہ وہ صحابہ کو تفسیر کیا ہو، معتبر ہو اور صحیح تفسیر ہو. لیکن ان کی تفسیر کہاں سے ہوتی ہے بھائی؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کسی نے سوال کیا اور فرحت ہاشمی صاحبہ سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ قرآن کی تفسیر کرتی ہیں تو قرآن کی تفسیر ہم بھی اگر کرنا چاہیں تو کیسے کریں، ہمیں بھی تفسیر کرنے کی رہنمائی کیجیے. ان کا جواب میں مختصر بتا دیتا ہوں اور بعد میں وہ سب سن لینا، ان کی آواز اور ساری چیزیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے، اگر آپ کو تفسیر کرنا ہے تو آپ کسی ایک تفسیر پر اکتفا نہ کریں. پہلی بات کیا ہے؟ آپ کسی ایک تفسیر پر اکتفا
نہ کریں، یعنی ایک تفسیر پکڑ کر کے نہ بیٹھیں اور کسی ایک مسلک کی تفسیر پکڑ کر کے بھی نہ بیٹھیں کہ بھئی میں صرف اس تفسیر کو لوں گا یا لوں گی، دوسری تفسیر کو نہیں لوں گی، یہ جماعت اسلامی کی ہے میں نہیں لوں گی، یا مثال کے طور پر یہ جماعت کیا نام ہے دیوبندیوں کی تفسیر ہے میں نہیں لوں گی، یہ بریلویوں کی تفسیر ہے میں اس کو نہیں استعمال کروں گی، یہ شیعوں کی تفسیر ہے میں اس کو نہیں لوں گی، ایسی کوئی تفریق نہ کریں۔ ساری تفسیروں کو پڑھ کر کے قرآن کی تفسیر کریں، چاہے وہ دیوبندیوں کی تفسیر ہو، چاہے وہ بریلویوں کی تفسیر ہو، چاہے وہ اثنا عشری شیعوں کی تفسیر ہو، ساری تفسیروں کو پڑھ کر کے آپ کو تفسیر کرنا چاہیے۔ اتنا اچھا کچومڑ آپ کو کہاں ملے گا اکٹھا؟ ایک ہی جماعت ہے میرے بھائی، سب کو لے کر کے چلنے والی بات کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آؤ دین قائم کریں، آؤ دین قائم کریں، کوئی اپنا عقیدہ نہ بدلے، کوئی اپنا مسلک نہ بدلے۔ اور بھی آپ نے شاید سنا ہوگا جماعت اسلامی کے پورے کل ہند ایک نائب ذمہ دار نے، نائب سیکریٹری یا صدر نے کل ہند باقاعدہ مائک سے ممبر سے یہ بات کہی ہے، ممبر سے بات کہی، کس ماحول میں کہی معلوم آپ کو؟ اسی طرح کے رد کے جواب کے ماحول میں کہی ہے۔ بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف نہیں ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو آنکھیں کھولنے اور دل کھولنے کی ضرورت ہے اور عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے شروع میں کہا خیر خواہی کی بنیاد پر یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں، ہم نے گالی نہیں دیا ہے، ہم نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہے، کسی پر تبرہ نہیں کیا ہے، حق دنیا کے سامنے آ جائے اس لیے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ ساری تفسیر سے تفسیر کرنا چاہیے، یہ کس کا نظریہ ہے بھائی؟ یہ ہے مولانا مودودی صاحب کا نظریہ۔ سب